الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام ربیع الاول کی پرنور ساعتوں میں پیغام قرآن 92 کے زیر اہتمام اسلامک موضوعات پر منفرد پروگرام فہم شریعت کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام قرآن کے پیج سے چل رہا ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے جید مفتیان کرام کی گفتگو سماعت کی۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے 92 پیغام قرآن کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ربیع الاول کی پرنور ساعتوں میں اس خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت پر قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ جمہور مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ میں لفظ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اس آیت مبارکہ میں لفظ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لفظ نور سے مراد
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی دلیل ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو میرے اور آپ کے آقا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ گویا کہ پتہ چلا کہ ہر چیز سے پہلے، کائنات بنانے سے پہلے، مخلوقات بنانے سے پہلے، کائنات کی ہر چیز کو بنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو سب سے پہلے ہونا اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ کی تخلیق بھی سب سے پہلے کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ پھر اس نور کی شان کیا ہے؟ حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، چوتھے حجاب پر جو ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور اے جبریل تو نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں ہی وہ ستارہ ہوں جو چوتھے حجاب پر طلوع ہوتا تھا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جس وقت روح اور جسم کے درمیانی کیفیت میں تھے، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نور کا عالم کیا تھا کہ آپ کے مٹی اور پانی کے درمیان کی کیفیت سے 14,000 سال پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک موجود تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت اور نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا تھا۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت بے مثل نورانیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور شامل کرنا چاہوں گا، کہیں اس نورانیت کی بات کرتے کرتے یہ خاص بات رہ نہ جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل نورانیت کے بھی قائل ہیں اور بے مثل بشریت کے بھی قائل ہیں۔ بے مثل بشریت اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجا تو لباس بشریت میں بھیجا۔ لباس بشریت میں اس لیے بھیجا کہ اگر ڈائریکٹ نورانی کیفیت میں، نورانی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو پھر مخلوق سے اس طرح رابطہ نہ ہو سکتا، پھر مخلوق سے اس طرح گفتگو نہ ہو سکتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل
بشریت کا لبادہ پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو کیا یہ بات کہ بشریت اور نورانیت اکٹھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت جبریل امین کے نور ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ حضرت جبریل امین کے نور ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لائے تو آپ بشریت کی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، تو اس کی خوشخبری حضرت جبریل امین نے آ کر دی آپ کو۔ قرآن کریم کے اندر واضح بیان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بشریت اور نورانیت کا اکٹھا ہونا محال نہیں بلکہ ممکن ہے۔ اب آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت۔ کچھ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضور کی نورانیت کے قائل ہیں اور وہ پھر اس نورانیت کے خلاف جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ آپ کی بشریت والی احادیث اور بشریت والی آیات کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں ان حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بحمد اللہ تعالی پہلے سے ہی حضور کی بے مثل بشریت کے قائل ہیں۔ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضور کی نورانیت کو نہیں مانتے تو کوئی ایک آیت، قرآن کریم کی کوئی ایک آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث پیش کریں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس روایت کو حضرت امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں اپنی سند کے ساتھ اس طرح سے تحریر کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بتائیں، مجھے خبر دیں، پہلی کون سی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ امام عبد الرزاق کون ہیں؟ جو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین کے استاذ ہیں۔ حضرت امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسے مایہ ناز محدث اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں، احمد بن صالح مصری کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، کیا آپ نے حدیث پاک کے سلسلے میں کوئی شخص امام عبد الرزاق سے بہتر دیکھا؟ احمد بن صالح مصری کہتے ہیں، میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، کیا آپ نے حدیث پاک کے سلسلے میں کوئی شخص امام عبد الرزاق سے بہتر دیکھا؟ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث پاک کے سلسلے میں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ تو ایسے کمال کے محدث اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ، اور صرف یہ نہیں کہ امام عبد الرزاق نے ہی اس روایت کو بیان کیا ہے،
جلیل الشان محدثین نے اپنی مستند کتابوں میں اس حدیث پاک کو نمایاں مقام پر رکھا۔ اس میں سے امام بہقی، امام احمد قسطلانی، امام ابن حجر مکی، امام زرقانی، ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک میں رکھا گیا، پھر یہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اس نور کی برکت تھی کہ جس وقت اہل مکہ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، ان پر ایک مقام ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، ان سب نے حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی نورانی، آپ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، اس کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے اس قحط کو ختم کر دیا اور کثرت سے بارش عطا کی۔ حضرت عبد المطلب سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، آپ سے منتقل ہوتا ہوا حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ نور میرے بطن میں آیا تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے آمنہ، تیرے بطن میں کل کائنات سے افضل چیز نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو چکا ہے۔ پھر جس وقت اس نور کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو اس وقت آپ کے اس نور کا دنیا میں ظہور ہونے کا منظر بڑا پیارا منظر ہے کہ جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے کیسر و کسریٰ کے محلات تک کو دیکھ لیا۔ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے اور اس نور کی روشنی اور اس نور کی برکت سے آپ مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محلات تک کو دیکھ لیتی ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد، ہمارے اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ حضرات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں بتلاتے جائیں اور اس شان کو سن کر آپ حضرات کے دلوں میں حضور کی جو محبت ہے وہ پختہ ہوتی چلی جائے۔ میں اپنی گفتگو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو حضور کی محبت سے اس طرح جوڑ لیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کی ہر گھڑی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈلی ہونی چاہیے، حضور کی سنت کے سانچے میں ڈلی ہونی چاہیے۔ یقین جانیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز حضور کی محبت میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر اس شے کا، ہر اس شخصیت کا ادب ہمارے لیے لازم ہے، ہم پر واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کی نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ربیع النور شریف کی پر نور ساعتوں میں خصوصاً اور اپنی زندگی میں عموماً
آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق گزاریں، اپنے معاملات کو حضور کی سنت کے مطابق گزاریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جب تم میرے نبی، میرے محبوب کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، اسوہ حسنہ سے مراد کہ پھر تم اچھی زندگی گزارو گے، پھر تم اچھے لگنے لگ جاؤ گے۔ آج ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو میں کیسا لگوں گا، لباس پہنوں گا تو کیسا لگوں گا، سواری پر سفر کروں گا تو کیسا لگوں گا، بازار سے کوئی چیز خرید کر لاؤں گا تو کیسا لگوں گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں گا تو کیسا لگوں گا۔ آئیں آج آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ تم ہر کام میں اپنے آپ کو اچھا لگنا چاہتے ہو، ہر کام میں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو بہتر لگنا چاہتے ہو، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا لو، تمہارا ہر کام ہی اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر کام میں، اپنی امت کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام قرآن 92 کے اس چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بہتر سے بہتر دین کی خدمت کرنے کی، دین کے راستے پر چلنے کی، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔